باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا حاضر روحی و ارواح العالمین لتراب المقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم مجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھ لیں محمد خداوند عالم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ محمد و اہل بیت محمد پر درود بھیجے اور ایک مرتبہ درود بھیجنے کے بعد 400 سال تک درود نہ بھیجے اور 400 سال کے بعد پھر درود بھیجے تو ملائکہ اسے کہتے ہیں کہ اے بندہ خدا ابھی تو پچھلے درود کا بھی ہم ثواب نہیں لے سکے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں محمد صلی اللہ علیہ محمد خداوند عالم ملکہ عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں شہزادی کونین کے توسل سے مخدومہ دارین کے توسل سے صدیقۃ القبریٰ کے توسل سے باعث تخلیق مصطفیٰ کے توسل سے وجہ تخلیق مرتضیٰ کے توسل سے حجاب اول کبریائی کے توسل سے اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور بحق جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا جو کائنات میں اللہ کی سب سے بڑی قوت خدا کی سب سے بڑی طاقت صدقے میں خدا بحق محمد و آل محمد جو حضرات مجلس عزا سماعت فرما رہے ہیں سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے جو بیمار ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا صدقہ خدا انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے یہ ایک ایسی شہزادی کا تذکرہ ہے کہ جس کی معرفت اللہ صرف خاص مومنین کو عطا فرماتا ہے پوری کائنات میں منبع معرفت مرکز معرفت اور باطل کے خلاف پہلی احتجاج کرنے والی
ابھی دنیا نے آل محمد سے احتجاج کرنا نہیں سیکھا۔ اگر احتجاج کی نوعیت جاہلانہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یورپ کا جواب ویب سائٹ بند کر دینا نہیں ہے۔ آپ اپنے ملک میں بند کر دیں گے، دوسرے ملکوں میں کھلی رہے گی۔ سوالوں کی گردنیں دبا دو گے تو نسلیں جاہل پیدا ہوں گی۔ نہایت توجہ چاہتا ہوں اس ابتدائی مرحلے پر۔ جو حالات و واقعات سے واقف ہیں کہ یورپ والوں نے فیس بک پر بیٹھ کر کوشش کی ہے کہ رسول خدا کی تصویر بنائی جائے، مسلمان علماء کانپنے لگے، مل کے فیصلہ کیا گیا یہ ویب سائٹ ہی بند کر دیں، یہ پاکستان میں چلنی ہی نہیں چاہیے۔ تم ویب سائٹ بند کرنے کی بات کرتے ہو، ان بے غیرت کتابوں کو کیوں نہیں جلاتے جہاں سے وہ محمد کی تصویر بنا رہے ہیں؟ بائیکاٹ تو ابو ہریرہ کو ہونا چاہیے۔ پہلے تو اس کا بائیکاٹ کرو جس نے رسول کا غلط حلیہ لکھا۔ میں آل محمد کی قسم کھا کر، اور میں قسم کی اہمیت سے واقف ہوں، منبر رسول کی بلندی سے بیٹھ کر مجلس حسین میں قرآن مجید کی قسم کھاتا ہوں، میں اس بندے کی ساری زندگی نوکری کروں گا جو کائنات میں ایک صحابی دکھا دے جو رسول کے حلیے سے واقف ہو۔ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ پیغمبر کیسے تھے۔ اگر معلوم ہوتا تو کتابوں میں نہ لکھا ہوتا کہ جب یمن کا ایک وفد آیا، حضور دنیا سے جا چکے تھے اور وہ مدینے میں پوچھ رہا تھا اچھا رسول کیسے تھے، آنکھیں کیسی تھی، ناک کیسا تھا، ماتھا کیسا تھا۔ چادر زہرا کی قسم نہ پہلا بتا سکا نہ دوسرا بتا سکا، کیونکہ دیکھنے کی قوت ہی نہ تھی، دیکھنے کی طاقت ہی نہ تھی، ساتھ رہ کر بھی محمد کو نہیں دیکھ پائے۔ اور جب انہوں نے علی سے پوچھا کہ محمد کیسے تھے، علی نے چہرہ اٹھا کے کہا ایسے، علی نے اپنے چہرے کی طرف فیس کو مان لیا ہوتا تو فیس بک بند کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تم نے اللہ کے چہرے کو نہیں پہچانا، تمہیں ہیر رانجھے سے ہی فرصت نہیں ہے، تمہیں یوسف زلیخا سے ہی فرصت نہیں ہے۔ تھک گیا مولوی، یوسف اتنا حسین تھا، یوسف اتنا حسین تھا، یوسف اتنا حسین تھا۔ کوئی ایک حدیث تو دکھاؤ جس میں نبی نے فرمایا ہو کہ یوسف کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ کوئی ایک حدیث کا نام۔ علی کی تعریف تم کر نہیں سکتے کیونکہ علی کی تعریف شریف ماؤں کی اولاد کرتی ہے، آوارہ ماؤں کی اولاد نہیں۔ سارے میں نعرہ حیدری۔ اور دوسری اہم بات، گجرانوالہ بورڈ کی طرف سے یہ جو 9 تاریخ کو میسج میں
اکثر لوگوں نے 19 تاریخ لکھی ہے، وہ 19 نہیں، وہ 9 تاریخ ہے۔ 9 تاریخ کو اسلامک سٹڈیز کا پیپر تھا، اس کے اندر انہوں نے کہا اسرار مر گیا ہے، اس کے کوٹے کی لعنت لینے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے۔ اور آن دا ریکارڈ جا کے چیک کیجئے، بات کو چھپایا گیا۔ خود ڈاکٹر اسرار بھی خودکشی کر کے مرا، اس کے پاؤں میں کیڑے پڑ گئے تھے پوری ٹانگ کے اندر۔ شہید محسن نقوی کا شعر ہر دور میں زندہ ہے، زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی۔ علی کے دشمنوں کی عاقبت پہچان لو محسن، وہ مرتے ہیں تو ان کی نسل پہچانی نہیں جاتی۔ یزید اس کے بڈھے میرے بچوں سے گالیاں کھا رہے ہیں، غرق ہو جائے۔ یزید کی حمایت کرو تو سفید داڑھی بھی لعنت سے نہیں بچاتی۔ یہ ایک انٹرنیشنل سازش ہے۔ پہلے وہ 3 جگہ سے داڑھی والا بولو، ذاکر نائک، اس کی داڑھی اس کا عقیدہ ہے، اصحاب ثلاثہ کی محبت کے طفیل، داڑھی بھی جو نکلی تو تکونی نکلی۔ محبت ہو تو ایسی ہو۔ پھر پور اسرار صاحب پھونک پڑے، اس نے کہا یزید رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں نے کہا اللہ کرے سارے مولوی یزید کو رضی اللہ کہیں، اس میں ہمارا نقصان نہیں ہوا، فائدہ ہوا ہے۔ رضی اللہ کی اوقات پتہ چل گئی ہے۔ سلامت و آباد، اللہ و اہل بیت آپ کو سلامت و آباد۔ ہمیں بچے پریشان کرتے تھے، مولانا وہ تو ہمارے رضی اللہ ہیں، آپ ان پہ لعنت بھیجتے ہیں، آپ انہیں برا کہتے ہیں۔ اب ہم ان بچوں کو سمجھا دیں گے کہ دیکھو تمہارا مولوی کس کس کو رضی اللہ کہتا چلا گیا ہے، اب ذرا سارے رضی اللہ چیک کر کے دیکھو کہیں اندر یزید تو نہیں چھپا ہوا۔ اوپر سے ٹائٹل رضی اللہ، نیچے یزید۔ وہ کہ امام حسین نے کب اور کہاں بغاوت کی؟ بکھرے رہو گے تو روز دل ٹوٹے گا۔ ایس ایم ایس کے ذریعے غصہ نہیں نکلتا، یہ حل نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ 5-10 لوگوں کو ایس ایم ایس بھیج دیے، خدمت مذہب اہل بیت ہو گئی؟ اس طرح سے اس کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہوتی۔ جب دشمن منظم ہو تو خود بکھرا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ضرورت تھی کہ ایک ایسی نمائندہ تنظیم بنے جو عقیدے کے خلاف بھی بات نہ کرے اور بکاؤ مال بھی نہ ہو۔ ایک ایک پرمٹ پہ دین بیچا گیا ہے، ایک
ایک لائسنس میں موقف تبدیل کیا گیا ان خطرناک حالات کے پیش نظر، اس لیے کہ جو عوام سے اٹھ کے نہیں جائے گا، جس کا عوام سے تعلق ہی کوئی نہیں، جیسے لینڈ کروزر سے کوٹھی میں جانا ہو اور وہاں سے اس نے جہاز میں جانا ہو، اس بیچارے کو کیا پتا کہ عوام کی سطح پر کیا ہو رہی۔ تو واحد نمائندگی مذہب اہل بیت کی وہ ذاکرین حسین ہیں، جو دن رات ذکر مظلوم کربلا اور ان کی جڑیں عوام کے اندر وہ اپنا دامن بچا کر نکل نہیں جاتے۔ تو وہ ہماری تنظیم جس کا اعلان 28 اپریل کو شاہ لدیتہ میں قبلہ مخدوم نزاق حسین شاہ صاحب کے زیر اہتمام مجلس اعضاء میں کیا گیا تھا، تحریک تحفظ ولاء عزاء عظمت سادات، یہ تین چیزیں نہیں ہیں تو مذہب شیعہ نہیں ہے۔ علی کی ولایت، حسین کی عزاداری اور عظمت سادات عظام، ان کی بنیاد پر یہ ہماری تنظیم کا انشاءاللہ پہلا عمل ہوگا۔ قبلہ معظم رضوی صاحب ہمارے اس تنظیم کے رکن ہیں اور تحریک کی طرف سے انشاءاللہ ہم پنجاب حکومت پر، وزیر تعلیم پر، گجرانوالہ بورڈ پر، عدالت عالیہ کے اندر جا کر بتائیں گے کہ اگر یزید کی ناجائز اولاد موجود ہے تو حسینیت کے وارث بھی موجود ہیں۔ سارے مل کر حیدری نام نہ لے، نام لے کے لعنت کرنا منع ہے جب تک مولا نہیں آ جاتے، کیونکہ آپ کے پاس ادھوری دستاویز ہوگی، نام کنفرم ہوگا، ولدیت مشکوک ہو۔ نام کی بلا کنفرم ہے اور ولدیت مشکوک ہے۔ جس شہزادی کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، احتجاج کا پہلا سلیقہ، احتجاج کا پہلا طریقہ میری مخدومہ نے اس رنگ کے اندر کائنات آدم و عالم میں پیش کیا کہ آج تک دنیا لرزتی ہے۔ بسم اللہ، آج تک دنیا لرزتی ہے۔ کمال ہے مخدومہ دارین کو، عزت عظمت وہ یا اللہ بیان کرے یا تیرا معصوم بیان کرے۔ 11ویں امام نے کہا ہم حجتوں کے لیے آئیڈیل ہیں، فاطمہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ ہم حجتوں پر حجت ہیں، فاطمہ زہرا ہمارے لیے حجت ہے، باعث تخلیق محمد مصطفیٰ۔ چوتھے امام نے فرمایا اپنی ایک طویل حدیث کے اندر، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ۔ ایک فرشتہ ادھر ہے، ایک فرشتہ ادھر، نیکی کرو تو یہ لکھتا ہے، گناہ کرو تو یہ لکھتا ہے۔ جب کوئی نیکی کرے تو یہ مصروف ہو جاتا ہے اور یہ فارغ بیٹھتا ہے، اور جب گناہ کرو تو یہ مصروف ہو جاتا ہے، یہ فارغ بیٹھتا ہے۔ چوتھے امام نے فرمایا اے مفضل، تجھے وہ عمل بتاؤں جس سے دونوں مصروف ہو جاتے ہیں۔ جو جاگ رہا ہے اپنی مقدر کی طرح اسے بات سمجھ میں آئے گی۔ بالخصوص سے اس بات کو اپنے ذہن میں، دماغ میں، عقیدے میں، کلیجے میں، خون میں، شرافت میں اچھی طرح سے جو بندہ بٹھا رہا ہے اس کے لیے فکر کہتا ہوں۔ امام نے فرمایا ایک ادھر ہے، ایک ادھر، یہ لکھے تو یہ فارغ، یہ لکھے تو یہ فارغ۔ تجھے وہ عمل بتاؤں، وہ عمل بتاؤں، وہ عمل بتاؤں کہ جس سے دونوں مصروف ہو جاتے ہیں۔ کہ مولا بتائیے؟ فرمایا فاطمہ کے دشمنوں پر لعنت کیا کر۔ عقیدہ اجازت دے تو میرے ساتھ بولنا، عقیدہ اجازت نہ دے تو بے شک چپ رہنا۔ باہر تک حضرات جہاں جہاں تشریف فرمان، فاطمہ کے دشمنوں پر لعنت کیا کر، یہ نیکیاں لکھنے لگ جائے گا، یہ گناہ مٹانے لگ جائے گا۔
اس معاملے میں کبھی نہ سوچنا۔ فاطمہ زہرا کے دشمن کے بارے میں اگر دل کے اندر رائی کے برابر بھی نرمی ہو تو یہ ملعون ہونے کی دلیل ہے۔ اس معاملے میں کوئی دو رائے نہیں نکل سکتی۔ حدیث ہے 13 معصومین کے متعلق خطا میں معافی کا امکان ہے۔ بی بی کے معاملے میں خدا نخواستہ غلطی ہو جائے معافی بھی نہیں ہے۔ 13 معصوم ناراض ہو جائیں ایک حضرت زہرا منا سکتی ہیں، اور خدا نخواستہ جناب زہرا ناراض ہو جائیں پھر 13 راضی نہیں کرتے۔ اس لیے اس شہزادی کی معرفت، اس شہزادی کی عقیدت اور اس شہزادی کی عظمت، اس کا عرفان حاصل کیجئے۔ بی بی کی محبت اور معرفت، اسی کا نام ہے دین، اسی کا نام ہے مذہب شیعہ۔ کمال کر دیا بی بی نے۔ 11 اماموں کی تبلیغ ایک طرف اور بی بی کی تبلیغ ایک طرف۔ عورتوں میں بحث چھڑ گئی کہ عورت کا بہترین زیور کیا ہے۔ تقریر زیادہ طویل نہیں ہے، وقت بہت گزر گیا۔ بہترین زیور کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ خواتین کی اپنی توزیع المسائل ہوتی ہے جہاں وہ اپنے فیصلے خود طے کرتی ہیں، تو انہوں نے مختلف فتاوے جاری فرمائے۔ اس سے قبل کہ میں بھول جاؤں، یہ ضروری اعلانات سماعت فرمانے۔ ایک تو 28 مئی کو علی مسجد میں حضرت شہزادی ام البنین سلام اللہ علیہ والدہ حضرت ابی الفضل عباس، اور عظیم ترین توسل، آپ عارفین علماء سے پوچھ کر دیکھئے کہ وہ دعا جسے پوری زندگی انسان تڑپتا رہے اور قبول نہ ہو، وہ بھی حضرت ام البنین کے توسل سے قبول ہو جائے۔ حضرت عباس تو صاحب جلالت ہیں، تو ڈر لگنا چاہیے، ہر اہل ایمان کو ڈر لگتا ہے۔ بی بی ام البنین کو راضی کر لیجئے، انہوں نے بیٹے کو کہہ دیا تو ضرور دعا قبول ہو جائے۔ بس میری گفتگو تمام ہے، لیکن ایک فکرہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں کہ وہ، اور دوسرا 3 اکتوبر کو سید اور محمد رضوی شہید کی برسی یہاں پہ منعقد ہوگی، اور ایک خصوصی دعا فرمائیے کہ سید رضوی صاحب کے والد قبلہ حمید رضوی صاحب خداوند قدوس انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور علی تراب کو حضرت فاطمہ زہرا اپنے بچوں کا صدقہ صحت کاملہ کے ساتھ آباد ہو جائے، اور جس کے دل میں جو دعا ہے، کیونکہ مجلس اس کی ہے جو خالی آنے کے درد سے واقف ہے۔ وہ خالی آ گئی تھی دربار سے، کسی کو نہیں خبر کہ اس کا خالی آنا کیا ہے۔ 4 گھنٹے میں سارے بال سفید ہو گئے، 4 گھنٹے میں بی بی کی کمر جھک گئی۔ جب واپس آئی تو بیٹی نے نہ پہچانا، مسند پر بیٹھی۔ علامہ ظفر حسن امروہی اپنی کتاب مصباح المجالس میں فرماتے ہیں کہ زینب عالیہ نے کہا، اماں بی بی آپ یہاں نہ بیٹھیں، یہ میری اماں کے بیٹھنے کی جگہ۔ کہا زینب پہچان، میں تیری ماں فاطمہ زہرا۔ اماں صحابی کے دربار میں 4 گھنٹے میں بال سفید ہو گئے۔ اماں اس وقت ضرور آنا جب صحابی نہیں شرابی کا دربار ہو گئے۔ آل محمد کی عزت کی قسم، طاقت نہیں کہ میں اپنی مخدومہ کے مسائب بیان کروں، لیکن یہ 2 لائنیں کیونکہ شہزادی کا جنازہ برآمد ہو۔ حسن حسین کی یتیمی پہ رونے والوں، بڑے خوش قسمت ہو، تمہیں فاطمہ زہرا نے اپنے جنازے میں بلایا۔
मोमिन या मोमिना नहीं कि जिसकी दुआओं से मेरी बीवी वाकिफ ना हो। कोई मोमिन या मोमिना मजलिस में आ ही नहीं सकता जब तक फातिमा ज़हरा उसे खुद दावत न दे दे। और अब अगर आई हुई है तो फिक्र सुनिए, अल्लाह मुझे माफ करे, मैं सादात उज़्ज़ाम के वसीले से पहले अपनी बीबी से माफ़ी मांगता हूँ जहाँ जहाँ मैंने ये फिक्रा पढ़ा और गलत फिक्रा पढ़ा। क़िबला मखदूम निज़ाकर शाह साहब की शायद शादी मैंने ये फिक्रा गलत पढ़ा, कई जगह पे मैंने ये फिक्रा पढ़ा। मैं बीबी से नमाजों में माफ़ी मांगता हूँ, बीबी मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैंने वो एक किताब में पढ़ा था कि 36 लोग थे जिन्होंने बीबी के दरवाजे को धक्का दिया। मुझे गाजी अब्बास के कटे हुए बाजुओं की कसम, अल्लामा मजलिसी लिखते हैं 7000 लोगों ने फातिमा के घर पे हमला कर दिया। रोना ना है बेशक, शर्म हाय कह लेना। अल्लाह तुम्हारा मातम कबूल करे, खुदा तुम्हारी हाय को फातिमा ज़हरा के बिस्मिल्लाह सैयदादा आले मोहम्मद आपको सलामत रखे। अल्लाह आपकी हाय को बीबी के मुकदमे के अंदर गवाही के तौर पर शुमार करे। निज़ाकर शाह जी, इमाम हुसैन के आखिरी सज्जे की कसम मेरा कलेजा डर रहा है। मैं सैयदों से माफ़ी मांग के ये फिक्रा पढ़ने लगा हूँ। इब्ने अबी काब कहता है मदीने की गलियों में घोड़े दौड़ते जाते थे। मैंने पूछा क्या कोई जंग छिड़ गई है? क्या नहीं, फातिमा के घर पे हमला किया जा रहा, ज़हरा के दरवाजे पर हमला किया जा रहा है। मैं कायनात कुर्बान करूं, अमीर अल मोमिनीन ने दुआ सनमिया कुरैश में कहा मेरा दरवाजा जला दिया गया, अली की छत को तोड़ दिया गया, ज़हरा के घर की दीवारों को तोड़ दिया गया। अब अगला फिक्रा जिसके लिए मैंने माफी तलब की है, जब 12वां इमाम आएगा, इमाम जाफर और सादिक फरमाते हैं, ये छठे इमाम की हदीस है, फरमाते हैं हमें वो दरवाजा भूला नहीं, हमें वो जलता हुआ दरवाजा भूला नहीं, और हमने उसकी लकड़ियां जाया नहीं की। एक इमाम दूसरे इमाम को वो लकड़ियां देता जाता है, और जब 12वां इमाम आएगा तो बतूल दरवाजे में बाल खोल के कहेगी मेहदी मैं दुनिया की अदालतों से खाली लौटाई गई हो। मातम करो सारे, ताकि पता चले फातिमा का जनाजा बरामद हो रहा, हसन हुसैन ने जनाजा उठाना। अल्लाह आपको सलामत व आबाद व शाद रखे। मैं एक ऐलान करके फिर फिक्रा पढ़ता हूँ, सादात उज़्ज़ाम से पहले इजाजत लेता हूँ, क्योंकि जनाजा उठने से पहले ऐलान किया जाता है, तो मैं भी ऐलान करता हूँ। हजरात एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाए, मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी, अली की जोजा, हसन हुसैन की माँ मदीने वालों के जख्मों की ताब ना लाकर शहीद हो गई थी। ज़हरा का जनाजा इमाम बारगाह से उठाया जा रहा है। जो मुसलमान मोहम्मद की बेटी समझकर, जो मुसलमान मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी समझकर जनाजे को कंधा देना चाहे, वो इमाम बारगाह में रसूल की बेटी समझकर, जो मुसलमान रसूल की बेटी समझकर, मुसलमान एक फिक्रा पढ़ने देना, जो मुसलमान रसूल खुदा की बेटी समझकर